اچھا ہارر اسٹوری میں، بلکہ واقعے میں آج میں ہم لوگ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا لڑکیاں، تو ہمیں یہ گھر کے کاموں کی بہت مطلب ایک وہ ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے میرے خیال میں، کہ کب میں آٹا گوندوں گی، کب برتن دھوں گی، کب صفائی ستھرائی کروں گی. یہ چھوٹی چھوٹی بچی اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جھاڑو اٹھا کے جھاڑو دے رہی ہوتی ہے اور اپنی امی کے جوتے پہن کے اس طرح، یعنی خود کو مطلب اس لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم بھی ایسا کرتے تھے بہت زیادہ. مجھے بہت دوستوں شوق ہوتا تھا کہ میں آٹا گوندوں، لیکن بہت چھوٹی تھی تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کرنے دیتا تھا. اور تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا نا کہ جب میں تھوڑی سی بڑی ہو گئی، یعنی ابھی آئی تھنک 13-14 سال کی، تو امی نے شاید سوچا ہوگا کہ کیوں نہ اب اس سے ایک مرتبہ آٹا گوندوائی جائے، کیونکہ مجھے بہت شوق ہوتا تھا. جو بھی آٹا گوندتا تھا نا، میں اس کے پاس کھڑی ہو کے کہتی تھی تھوڑا سا میں بھی اس کے اندر ہاتھ، مطلب جس طرح کرتے نا آٹے کو جس طرح گوندا جاتا ہے، لیکن کوئی مجھے جو ہے نہیں دیتا تھا. تو پھر میں اوپر بیٹھی تھی. ہم لوگ چھت پہ سردیوں میں زیادہ بیٹھتے تھے. سردی ہوتی تھی تو دھوپ نکلی ہوتی تھی، سورج کی تپش تو بہت کم ہوتی ہے سردیوں میں، لیکن ہم لوگ اوپر چھت پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو اس طرح ہم بیٹھے تھے نا، تو ابھی یہ کھانے کے لیے جو ہے آٹا گوندا جا رہا تھا لنچ کے لیے. تو یہ ہوا کہ میری امی نے مجھے ایسے سیڑھیوں میں جھانک کے نا اشارہ کیا، ٹھیک ہے. تو ہم سب بیٹھے تھے. تو میں آرام سے اٹھی، کیونکہ امی اکثر ہم میں سے کسی کو چھپ کے کوئی چیز دینا چاہتی تھی نا، تو یوں چپکے سے اشارہ کرتی تھی. تو میں چپکے سے اٹھ کے کوئی کھانے کی چیز ہے اور آرام سے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی. تو میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں، یعنی امی چلی گئی تھی نیچے. تو میں جلدی سیڑھیوں پہ آئی نیچے. تو میں نے دیکھا کہ چارپائی میں آٹا پڑا تھا اور اس میں جو ہے نا میری امی نمک وغیرہ ڈال رہی تھی. اور مجھے کہا کہ کیوں آئی ہو؟ تو میں نے کہا امی آپ نے بلایا، آپ کیا یہ میں گوند دوں؟ تو امی نے کہا گوند دو. تو امی کڑی تھی میرے ساتھ، اور میں جو ہے نا اس میں امی پانی ڈالتی تھی اور میں اس کو گوند رہی تھی. تو پھر جب ہو گئے تو امی نے کہا بس اس طرح 2-3 بار کرو گی تو تمہیں پریکٹس ہو جائے گا، پھر کبھی کبھار تم سے بھی مطلب کام لے گی. تو میں واپس جانے لگی. تو میں نے کہا امی اور آپ نے چپکے سے اشارہ کیوں کیا تھا؟ تو کیونکہ وہاں تو میرے بھائی بیٹے تھے، وہ لوگ تو آٹا مطلب گوندنے کے لیے کوئی خواہش نہیں تھی ان کو. تو امی نے مجھے کہا میں نے تمہیں کبھی اشارہ کیا تھا؟ میں نے کہا امی آپ نے مجھے سیڑھیوں میں اشارہ نہیں کیا کہ آ جاؤ. تو اس نے کہا نہیں، میں تو بس آپ کو بلانے والی تھی، آپ خود آ گئی. میں حیران تھی. تو میں اس سین کو یاد کرتی ہوں دوستو، جب امی نے مجھے اشارہ کیا تو میں ڈائریکٹ اٹھی نا، اور سیڑھیاں مجھ سے اتنی دور نہیں تھی. لیکن جب میں نے سیڑھیوں میں دیکھا تو امی نہیں تھی. حالانکہ ہماری امی ظاہر سی بات ہے ایک تھوڑی سی ایجڈ اور اس کی جو ہے نا اتنی اسمارٹ، اتنی مطلب سلم نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی سیڑھیوں پہ چلی جائے. آرام سے وہ جاتی تھی. تو میں حیران تھی کہ امی اتنی جلدی کیسے گئی. لیکن چونکہ مجھے تو جلدی جانا تھا امی کے پاس کہ وہ مجھے کیا چیز دینے والی ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات زیادہ نوٹ نہیں کی. اور آج تک میری امی کہتے کہ میں نے آپ کو کوئی اشارہ نہیں کیا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ کوئی کسی عورت نے، اچھا اب جب میں فوکس کرتی ہوں نا کہ جس نے مجھے اشارہ کیا تھا اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جبکہ میری امی کبھی بال کھلا نہیں چھوڑتی. اور اس کی آنکھیں بھی بہت، ہاں تھی میری امی، لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی. یہ 2 چیزیں میں نے اس وقت بھی نوٹ کی تھی. اور پھر جب میں نے سیڑھیوں میں دیکھا نہیں تھی، تو مجھے تو ایک چیز پہ جو ہے نا فوکس تھا کہ امی کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا دینے والی ہے کھانے کے لیے. تو جلدی میں نیچے آئی. تو پھر تو میری پسند کے مطابق آٹا گوندا جا رہا تھا اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تم گوندو. تو یہ چیزیں میں بھول گئی اس وقت. لیکن جب امی نے اور میں نے زیادہ زور دیا کہ امی تم آئی تھی، اور اس بات پر یعنی آٹا گوندنے کے بعد ہمارا یہی ایک وہ شروع ہوا نا کہ امی تم نے اشارہ کیا ہے، اور امی نے کہا نہیں. پھر اس بات پہ فوکس دی جا رہی تھی کہ اشارہ کس نے کیا. تو آج تک میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بھئی جس عورت نے اشارہ کیا تو اس کی تو آنکھیں بہت چھوٹی تھی، گول مٹول ٹھیک ہے، اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے.